الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى. رب اشرح لي صدري. یہ پنکھا بند کر لو یہ والا پنکھا بند کر لو. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. رب اشرح لي صدری. یا اللہ ہمارا سینہ کھول دے. ویسر لی امری، اور ہمارے لیے آسانی بھی کر دے. واحلل عقدۃ، اور کھول دے گرہوں کو. من لسانی، ہماری زبانوں کی. یفقہوا قولی، کہ سامعین بات سمجھ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی: احضروا الذکر بدنوا من الامام. جب بھی کوئی دین کی مجلس منعقد ہو تو اس میں ضرور حاضر ہوا کرو. بدنوا من الامام، اور مقرر کے، خطیب کے، اسپیکر کے قریب ہو کے بیٹھا کرو. فإن الرجل لا يزال يتباعد. جو لوگ مجلس میں دور بیٹھتے ہیں، حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، اگر قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال اچھے ہوئے اور انہیں جنت میں داخل ہونا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے مسلمانوں کو جو مجلس میں دور بیٹھتے ہیں جنت میں آخری میں داخل کرے گا. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں: اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا. جب تمہارا گزر ریاض الجنہ سے ہو تو فرتعوا، کچھ کھا پی لیا کرو. قیل وما ریاض الجنہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ ریاض الجنہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: حلق الذکر. جو قرآن اور حدیث کی مجلس ہے اس کو ریاض الجنہ کہا گیا، اور جو لوگ اس میں بیٹھتے ہیں درس سنتے ہیں وہ گویا ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں. تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب. مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. آپ نے فرمایا: من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب. جمعے کے دن جب خطیب ممبر پر چڑھ جائے اور کوئی شخص کسی سے گفتگو کرے، کسی کو سلام کرے، کسی کو سلام کا جواب دے یا ہاتھ کا اشارہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ. ایسے مسلمان کی مثال گدھے کی سی ہے. يَحْمِلُ أَسْفَارًا. ایسا گدھا کہ جس گدھے کے اوپر علم کی کتابیں رکھی ہیں. جمعے کے خطبے کے درمیان گفتگو کرنا، اشارہ کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، ان ساری چیزوں سے سختی سے ممانعت. ہمارے بعض بھائی جمعے کے خطبے کے درمیان کال آ جاتی ہے، موبائل جیب سے نکالا اور باہر چلے گئے، گفتگو کر کے واپس آ کے بیٹھ گئے. ہمارے ایک بعض ساتھی جمعے کے خطبے کے درمیان برابر والے سے کہتے ہیں مجھے پین دو،
پین لیا اور دعاؤں کا پرچہ لکھ رہے ہیں، پھر مؤذن کو دیا، مؤذن نے خطیب کو دیا، یہ ساری چیزیں خطبے کے درمیان قطعاً حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسی حرکت کرے گا فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، اس مرد اور عورت کی مثال ایسی ہے کہ کوئی گدھا، اس گدھے پر علم کی کتابیں ہیں، گدھے کو تو پتہ ہی نہیں کہ مجھ پر علم ہے، اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے جمعے کا خطبہ بڑے سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ ہر مسلمان پر سننا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنصِتْ، اگر کسی شخص نے جمعے کے خطبے کے درمیان کسی بچے کو یہ کہہ دیا، یا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو یہ کہہ دیا کہ خاموش رہو، ہوتا ہے نا بعض بچے شور کر رہے ہیں اور جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں خطبہ ہو رہا ہے چپ رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اشارہ کیا، چاہے باپ نے اپنے بچے کو کیا یا کسی نمازی نے کسی بچے کو اشارہ کر کے کہا کہ چپ رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَتْ لَهُ الْجُمْعَةُ، اس مسلمان کا جمعہ ہی اللہ کو قبول نہیں۔ یہ ادب سکھایا گیا درس کی مجلس میں بیٹھنے کا۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ مختصر گفتگو ہوگی آج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگی کا اسلوب بلا چوں چرا سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بعض ساتھی جب حدیث پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ یقیناً تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کبھی بھی زندگی میں کسی حدیث پر اعتراض نہیں کریں، اگر سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ پھر پوچھ لیجئے، دوبارہ پوچھ لیجئے، تیبارہ پوچھ لیجئے، لیکن حدیث کا مقابلہ کرنا، حدیث پر اعتراض کرنا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی تو آپ نے تو گفتگو کرنے والوں کو گدھا کہہ دیا۔ میں نے ایک حدیث ایک جگہ سنائی تو اسی مسجد کے ایک نمازی کہنے لگے جی پتہ نہیں کہاں سے حدیث لے آتے ہیں اور اس کا مقصد ہے کہ ہم گدھے۔ میں نے کہا یہ گدھا میں نے نہیں کہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور حدیث حسن درجے کی حدیث، صحیح حدیث، تو ہمیں حدیث پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی کنفرم کر لیں، تحقیق کر لیں، خود پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی کسی حدیث پر اعتراض نہ کریں۔ بعض ساتھی اعتراض ایسے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں جو تنقید والا انداز ہوتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن فی قلبہ، مسلم کی حدیث ہے، مثقال ذرۃ من کبر، جس مسلمان میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی کہ ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ عمدہ لباس پہنیں، قیمتی لباس پہنیں، عمدہ اور قیمتی سواری رکھیں، تو لہذا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے تکبر کی ڈیفینیشن بتائی، تعریف بتائی، وہ سمجھ لیجیے، پھر ہم اپنے گربان میں منہ جھانکیں کہ میں تو متکبر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا۔ بہت سارے لوگ اپنے ملازم کو، مدرسے کے بچوں کو یا اپنے سے کمتر کو حقیر سمجھتے ہیں، مزدور کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرا حق کا مقابلہ کرنا۔ مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک صاحب نے کسی کو بتایا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عرف اللحا وقص الشوارب، داڑھی کو معاف کر دو، وقص الشوارب، اور مونچھیں پست کرو، قطر بالو۔ ان صاحب کی مونچھیں بڑی لمبی تھی، تو اس بچے کے والد جو ہے وہ برابر میں تھے۔ ان کے والد صاحب کہنے لگے میں نے اپنے بچے کو جان بوجھ کر بڑی مونچھیں رکھوائی۔ تو
تو وہ صاحب کہنے لگے یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ غلطی ہے، آپ ایسا نہ کیجیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داڑھی چھوڑ دو اور مونچھے کترواؤ۔ تو کہنے لگے نہیں، اس کا بڑا بھرم رہتا ہے اور مونچھے بڑی رکھتے ہیں تو اس کا ایک امپریشن رہتا ہے، تو لہذا اس میں کوئی وہ نہیں۔ یہ ہے حدیث کا مقابلہ، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی نے کہا جی آپ داڑھی رکھ لیجیے، کہا جی دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے، کوئی حرج نہیں، آپ کہ جی دعا کریں اللہ مجھے رکھنے کی توفیق دے دے، بلکہ آگے سے کہہ رہے ہیں ابھی چھوڑو داڑھی واڑی میں کوئی دین نہیں ہے میاں، اپنی طرف سے پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، اب ہم جاب کرتے ہیں داڑھی عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے، یہ ہے تکبر، حدیث کا مقابلہ کر۔ ایک صاحب کو حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جتنا حصہ تمہارا کپڑے کا، شلوار کا، پینٹ کا، پجامے کا ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے جسم کے حصے کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ شیطان کی پلاننگ دیکھیں آپ، مردوں کی شلوار ٹخنے سے نیچے، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنے ڈھانپ کر رکھیں، پیر چھپا کر رکھیں۔ ہماری خواتین اپنے گھر جائیے گا اعتکاف کے بعد، والدہ محترمہ سے لے کے بیگم صاحبہ سے لے کے بچے بچیوں سے لے کے سب کی شلواریں آپ کو ٹخنے سے اوپر نظر آئیں گی، فیشن کے نام پہ ٹراؤزرز ہیں جی، یہ تو اسی طرح یہی فیشن ہے۔ یہ شیطان مردوں سے اپوزٹ اور خواتین سے اپوزٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور ان کے گناہوں کی معافی بھی نہیں ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان تین قسم کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں ایک شخص وہ ہے کہ جو مسبل ازارہ، اپنی شلوار، پاجامہ، پینٹ، تہبند یا ہر وہ چیز جو بطور ازار نیچے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ آج ہمارے کتنے نمازی ایسے ہیں، مسجد میں آتے ہیں فولڈ کر لیتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں واپس کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو فولڈ کرنے سے بھی سختی سے منع فرمایا کہ وہ کبیرہ گناہ ہے جو ہم بڑی پابندی سے اور پینچولیٹی سے کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک صاحب کہنے لگے ارے میاں رہنے دو بھائی، ارے اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے کی، یہ کون سی ایسی بات ہوگی، اس میں کون سا کسی کا کیا جا رہا ہے، اس میں یہ تو ہمارا معاملہ ہے اور ہم تکبر سے تھوڑی رکھ رہے ہیں۔ حدیث کا مقابلہ، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابغض الرجل الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مسلمان وہ ہے جو مزاج کا جھگڑالو، جس کے مزاج میں سختی ہے، غصے کے تیز موصوف ہے، غصہ آتا ہے لوگ آپے سے باہر ہوتے ہیں، موصوف پجامے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض ساتھی غصے کے بہت تیز، ذرا سا کسی نے کچھ کر دیا فوراً غصے میں آ جاتا ہے، غصے پہ گرپ نہیں، غصے پہ کنٹرول نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مسلمان ہے۔ اور سب سے پسندیدہ شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مسلمان وہ ہے جو حسن الخلق، جو مزاج کا نرم ہے، دھیمی گفتگو کرتا ہے، شائستہ گفتگو، اور اپنی زبان سے ایسا جملہ کوئی نہیں نکالتا جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، مزاج بڑا نرم ہے اور دھیما۔ اور بہت سارے ساتھی ہمارے ایسے ہیں ذرا سا غصہ آ جائے فوراً گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، تیری ماں کی، تیری بہن کی، بلکہ نئے نئے ماڈل کی گالیاں، ایک ایک گالی قیامت کے دن کاؤنٹیبل ہوگی۔ اور شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ ہم جو کسی کو گالی دیتے ہیں نا، کسی کو کتا کہہ دیا، گدھا کہہ دیا، اس کو تو بہت سارے لوگ گالی سمجھتے ہی نہیں، کہا یہ تو جانور ہے یار، اماں ابا نے بچوں کو کہہ دیا، چھوٹی سی بات ہوئی، مسجد کے قاری صاحب کا غصہ آیا، گدھے کا بچہ، الو کا پٹھا، یہ بڑی کامن سی چیز ہے، اس کو گالی بھی نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ، لیکن یہ سب گالیاں ہیں۔ اور مسلم کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک گالی آپ کی کاؤنٹیبل ہوگی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ نے گالی دی، بائیں شولڈر کے فرشتے نے فوراً قلم ہلایا اور آپ کی گالی لکھ لی، جس کو دی اس کا نام بھی لکھ لیا گیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، یہ ساری گالیاں کاؤنٹیبل ہوں گی۔ اور گالی دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کا اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر آپ اخلاقی طور پر اچھے نہیں، آئیے حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہنے لگے اللہ کے نبی، قیل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا۔ جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ یہ حدیث بڑی توجہ سے سب سن لیں، کیونکہ یہ حدیث خواتین سے متعلق ہے، جو نوجوان ہیں وہ بھی، جو انتظامیہ میں ہیں وہ بھی، اور جو ضعیف العمر ہیں وہ بھی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، بخاری کی حدیث، کہا کہ ان فلانتن، اللہ کے نبی ہمارے محلے کے اندر ایک عورت ہے، تقوم اللیل، تہجد گزار ہے۔ کیا پوچھا گیا؟ اللہ کے نبی ہمارے محلے کے اندر ایک عورت رہتی ہے تقوم اللیل، اور تہجد کون پڑھتا ہے؟ جو فرض نماز کی پابندی کرتا ہے وہی پڑھتا ہے نا تہجد، ایسا تھوڑی ہوگا کہ فرض پڑھتے نہیں تہجد میں اٹھ جائے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے تقوم اللیل وتصوم النہار، رات میں تہجد پڑھتی ہے، پھر سحری کھاتی ہے اور دن میں روزہ رکھ لیتی ہے۔ فرضی روزوں کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزے رکھتی ہے۔ وتصدق، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے، کوئی مانگنے والا آ گیا راشن دے دیا، کوئی مانگنے والا آیا کھانا کھلا دیا، اللہ کے راستے میں جہاں اناؤنسمنٹ ہوئی کہا جی یہ مسجد کے پنکھے میری طرف سے، مسجد کی صفحے میری طرف سے، مسجد کا وضو خانہ میری طرف سے، مسجد فلاں کام یہ میری طرف سے کروا دیں، لائیں بجلی کا بل دیں، اس دفعہ رمضان کا مہینہ ہے بجلی کا بل میں بھر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی ان فلانتن تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق، اللہ کے نبی نیکیاں بھی بہت کرتے۔ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 4۔ پہلی صفت تہجد گزار ہے، نفلی روزے کثرت سے رکھتی ہے، وتفعل اور محنت کرتی ہے نیکیوں، اور چوتھی صفت وتصدق، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی دل کھول کے کرتی۔ ایک صفت اور بتائی گئی، کہا اللہ کے نبی بہت نیک ہے، حاجی پارسا ہے، لیکن وتؤذی جیرانہا بلسانہا، اللہ کے نبی زبان سے گالی نہیں دیتی، زبان سے ایسے جملے استعمال کرتی ہے، ایسا لہجہ اپناتی ہے، ایسا انداز اپناتی ہے جس سے پڑوسی کو، پڑوسن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب سنیے اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں کیا کہا جو تہجد گزار بھی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، نیکیوں کے انبار ہیں۔ کہا صحابہ سن لو، لا خیر فیہا، سن لو ایسی عورت میں کوئی خیر نہیں، ہی من اہل النار، صحابہ سن لو یہ عورت جہنمی۔ یعنی آپ کی تہجد، آپ کے روزے، آپ کا صدقہ خیرات، آپ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ بھی آپ کے قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی وجہ سے جو پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے جہنم میں ڈال دے۔ صحابی نے پھر پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی قیل وفلانۃ، اللہ کے نبی ایک عورت اور بھی ہے، کہا وہ کون؟ بتایا گیا اللہ کے نبی ایک عورت ہے تصلی المکتوبۃ، فرض نماز پابندی سے پڑھتی، تہجد نہیں پڑھتی۔ کہا اچھا اور؟ کہا وتصدق بأثبار من العقد، کہا اللہ کے نبی صدقہ کرتی ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو بڑی کنجوسی سے پنیر کا چھوٹا سا کونا کاٹتی ہے اور مانگنے والے کو دے دے۔ آج ہے نا کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہم سکہ تلاش کرتے ہیں چھوٹا،
کوئی 5-10 روپے کا سکہ نظر آ جائے تو دے کے جان چھڑائیں، اور اگر والیٹ نکالتے ہیں تو سب سے پہلی نظر ہماری ہوتی ہے 10-20 کے نوٹ پر کہ 10-20 دے کے جان چھڑائیں۔ اگر چھوٹا نوٹ نہیں ہوتا تو معذرت کر دیتے بھائی اللہ دے، معاف کرو اللہ دے۔ کہا اللہ کے نبی وہ عورت بھی یہی کرتی ہے، کنجوس ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے تو پنیر اتنی بڑی ہے یہ کونا کاٹتی ہے اور دے دیتی۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ پہلی صفت فرض نماز پابندی سے پڑھتی ہے، دوسری صفت صدقہ کنجوسی سے کرتی ہے، ایک اور صفت بتائی گئی، کہا اللہ کے نبی ولا تؤذی بلسانها، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، بڑی دھیمی گفتگو کرتی ہے، شائستہ گفتگو کرتی ہے، دھیمے لہجے میں بات کرتی ہے، اس سے کوئی ناراض نہیں، اس سے کوئی خفا نہیں، اس کی زبان میں لہجے میں سختی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سن لو ہی من اہل الجنہ، یہ تہجد نہیں پڑھتی کوئی بات نہیں، یہ نفلی روزے نہیں رکھتی کوئی بات نہیں، مان لیا کہ صدقہ بھی کنجوسی سے کرتی ہے کوئی بات نہیں، لے دے کے فرض نماز تو پابندی سے پڑھتی ہے نا، اور اخلاقی طور پر اچھی ہے، تو لہذا سن لو یہ عورت جنتی ہے۔ آپ یقین جانیے ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معزز اساتذہ اکرام کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک مسجد میں قاری صاحب کو دیکھا، بچہ سبق سنا رہا تھا، یاد نہیں ہوا ہوگا بچے کو، ہر شخص کا پکنگ پاور الگ ہوتا ہے، ان کو قرآن مجید کی 2 لائنیں 10 منٹ میں یاد ہو جائیں گی، کسی کو 5 منٹ میں یاد ہوں گی، کسی کو 1 گھنٹے میں یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حفظ کرنے کی صلاحیت الگ الگ دی ہے۔ قاری صاحب کو غصہ آ گیا، قاری صاحب نے کیا کیا، وہ جو گیس والا پائپ ہوتا ہے نا جس میں گیس کی سپلائی ہوتی ہے، قاری صاحب نے وہ والا پائپ نکالا اور بچے کو دے مار 4.5۔ قاری صاحب نے سمجھا کہ شاید میرے اس عمل سے بچہ حفظ کر لے گا۔ یہ قاری صاحب جو کتاب پڑھا رہے ہیں بچے کو، وہ دنیا کے اندر اچھے اخلاق کی مثالی کتاب، لیکن قاری صاحب کا اپنا عمل ایسا ہے کہ ان کا ایک ایک ضرب مارنا طالب علم کو یہ کاؤنٹیبل ہے، یہ بایاں فرشتہ لکھتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے نہیں جی قاری صاحب اگر سختی نہیں کریں گے تو بچہ حفظ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو تم دیکھنا کہ صحابہ کیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ نے قرآن مجید حفظ کیا، اپنے بچوں کو حفظ کروایا، کیا انہوں نے ڈنڈے کا استعمال کیا؟ آج ہمارے مدارس میں ہوتا ہے کہیں گفتگو کر لو تو کچھ ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ اتنی زیادہ سختی نہیں کریں۔ میں نے کہا سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بچے کو مارنا ہو، اذا ضرب احدکم، اگر کسی بچے کو تم مارنا چاہتے ہو تو فجتنب الوجہ، چہرے پہ مت مارو۔ ہمارے استاد محترم سب سے پہلے بچے کو، بچہ قاری سبق سنا رہا ہے، سب سے پہلے منہ پہ تھپڑ نصیب کرتے ہیں۔ والدہ محترمہ اپنے چھوٹے بچوں کو، بچہ غلطی کرنے، والدہ جو ہے سب سے پہلے منہ پہ تھپڑ نصیب کرتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو، اپنی بچی کو، اپنے شاگرد کو منہ پر تھپڑ مارتے ہیں تو آپ کا اخلاق اچھا نہیں، آپ کا ایک ایک مارا ہوا تھپڑ وہ آپ کا بایاں فرشتہ لکھتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا یہ بتاؤ اتدرون ما المفلس، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے ان المفلس من امتی، کہا من لا درہم لہ ولا دینار لہ۔ اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کی جیب میں پیسے نہیں، کھانے کے لالے ہیں، گھر میں کچھ پائی پیسہ نہیں، کھانے کی بھوک کے مارے پریشان ہے، غریب ہے بیچارہ، مسکین ہے، یہ مفلس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی ڈیفینیشن بتائی، آپ نے فرمایا ان المفلس، صحابہ سن لو، من امتی یأتی یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا آئے گا، یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زندگی کی ٹاپ کلاس بڑی نیکیاں بتائی،
کہا بڑا پکا نمازی ہوگا، بس صیام روزے بڑی پابندی سے رکھتا ہوگا، ہر رمضان میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوگا، وہ زکوٰۃ فرض زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوگا، اللہ کے راستے میں بڑی لوگوں کی مدد کرتا ہوگا۔ یہ 3 بڑی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ 5 گناہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یأتی یوم القیامت، قیامت کے دن یہ اللہ کی عدالت میں آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دیو، دوستوں میں بیٹھے میں ذرا سی بات پر تیری ماں، مذاق میں گالی دیتے ہیں ایسے ہی، یعنی کوئی سیریس میں گالی نہیں دے رہا، مذاقاً گالی دے رہا، حرامی کہہ دیا، گالی نہیں سمجھتے اس کو، سور، کنجر، کتے کا بچہ، یہ وہ جملے ہیں جس کو گالی نہیں سمجھتے، اور ہمارا معاشرہ ان جملوں کو، ان الفاظ کو مؤدبانہ الفاظ ہی سمجھتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات تھوڑی، صرف استفتی نفسک، صحابی کہتے تھے اگر کوئی مسئلہ کنفیوز ہو رہے ہو نا، سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ گالی ہے کہ نہیں ہے، تو اپنے دل سے پوچھو، تمہیں اگر کوئی کتا کہے گا تو کیسا لگے گا، یہ گالی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقہ خیرات لے کر آئے گا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی، مذاق میں، غصے سے لوگ آ جائیں گے، لائن لگ جائے گی، ایک شخص آئے گا کہے گا اللہ کی عدالت میں یا اللہ اس نے مجھے اتنی 100 مرتبہ گالی دی، اللہ فرشتوں سے کہیں گے چیک کرو، فرشتے کہیں گے ہاں اللہ دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک گالی کے بدلے اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، اس کی نفل دے دیے جائیں گے، کہا اس کی سنتیں دے دو، اس کے وتر دے دو، اس کے تہجد دے دو، اس نے صلاۃ تسبیح بھی پڑھی تھی نا اعتکاف میں، وہ بھی ایک گالی کے بدلے دے دو، اس کے بدلے یہ نماز دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، پہلا گناہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ لوگوں کی گالی گلوچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی، جنت کا وزٹ کرایا گیا، جہنم کا وزٹ کرایا گیا، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ فرشتے کیا کرتے ہیں، ایک شخص جہنم میں ہے، جل رہا ہے، وہ اس کا منہ کھولتے ہیں، اس کی زبان پکڑ کر باہر کھینچتے ہیں، اور ایک قینچی ہے آگ کی بنی ہوئی، اس آگ کی بنی ہوئی قینچی سے اس کی زبان کاٹی جاتی ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، دھاڑتا ہے، وہ زبان کاٹ کے الگ کر دی جاتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے وہ زبان دوبارہ جوڑ دی جاتی ہے، پھر اسے یہی عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ گالی گلوچ کرنے والے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، دوسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَكَلَ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، جہاں کوئی بات ہو جائے یہ فوراً الزام لگا دیتا ہے یہ اس نے کیا ہو، الزام تراشی۔ آپ دیکھتے ہیں نا 24 آورز الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی چینلز کے جو ہوتے ہیں، اس میں سب سے ہائی ریٹنگ اور سب سے مہنگے اسپانسر ایڈورٹائز کس وقت کے ہوتے ہیں؟ وہ 8 to 9 کے ہوتے ہیں، وہ 9 to 10 کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں اینکر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اینکر کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کی چیزیں ڈسکس کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا، کسی کا مرڈر ہو گیا، ان کے مختلف انٹرویوز، ان کی غلطیوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، اس کو پبلش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی غلطی تم دیکھ لو، من ستر مسلما سترہ اللہ، اگر لوگوں کا عیب چھپاؤ گے اللہ قیامت کے دن تمہارا عیب چھپا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی ربی عز وجل، اگر اچھے اخلاق والا بننا چاہتے ہیں تو یہ حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی، مررت بقوم، جہنم میں مجھے ایک قوم کے پاس سے گزارا گیا، لہم اظفار من نحاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ناخن جو تھے نا وہ لوہے کے تھے، تانبے کے تھے، اور بڑے بڑے ناخن، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کی کھالوں کو نوچتے، اپنے چھاتی کو نوچتے، اور اتنی زور سے نوچتے کہ چہرے پر کھال خون لس جاتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فقلت من هؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے ان لوگوں کے دو گناہ بتائے. کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں یأکلون لحوم الناس، جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے کہ یار اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، پیٹھ پیچھے برائیاں کی جاتی تھی. اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، جو ہمارے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے اینکر پرسن کرتے ہیں کہ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالا کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، پولیٹیکل لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کی کرپشنوں پر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، کوسچن آنسر کیے جاتے ہیں، اس کو پبلش کیا جاتا ہے، اس کی ہائی فائی ریٹنگ ملتی ہے، بڑے مہنگے اس کے اسپانسر ملتے ہیں. اس میں جتنے لوگ ملوث ہیں سب اس گناہ میں برابر کے حصے دار ہیں. جو ایسے پروگراموں کو اسپانسر کر رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے. جو ہم میں سے کوئی شخص ایسے شارٹ کلپ کو واٹس ایپ گروپ پہ بھیج رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کا حصے دار ہے. مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، جس نے کسی گناہ کے کام کو ایڈورٹائز کیا، کسی کے ساتھ شیئر کیا، کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا گناہ کرنے والے کو ملے گا اتنا گناہ اس گناہ میں تعاون کرنے والے کو بھی ملے گا. آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ گناہ کرنے والے کا گناہ بڑا ہے اور تعاون کرنے والے کا گناہ چھوٹا ہے. کہا نہیں، دونوں اس گناہ میں بالکل برابر سرابر کے حصے دار ہیں. آئیے مسلم کی حدیث پہ آ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نیکیاں بتائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات لے کر آئے گا. لیکن سب سے پہلا گناہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو گالی گلوچ کرتا ہوگا. دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ لوگوں پر بہتان، الزام تراشیاں کرتا ہوگا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا. تیسرا گناہ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لوگوں کا مال بھی کھاتا ہوگا. اس کا پیسہ کھا لیا، اس سے پیسہ لیا، اس کو چونا لگا دیا، اس کو فراڈ کر دیا، اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا. اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، بڑا بزنس مائنڈڈ سمجھتے ہیں، بے وقوف بنا کر چیزیں بیچ دی، سیل آؤٹ کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیسرا وہ گناہ ہوگا اس کے اندر کہ لوگوں کا مال کھایا ہوگا. چوتھا گناہ قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، جس نے کسی کو قتل بھی کیا ہوگا. پانچواں گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضرب هذا، اس نے لوگوں کو مارا ہوگا. آپ نے کسی کو تھپڑ مارا وہ بھی بائیں فرشتے نے لکھ لیا. آپ نے کسی کو گالی دی وہ بھی بائیں فرشتے نے لکھ لی. آپ نے مذاق میں دی، وہ مذاق ہونے کے باوجود بھی جس کو گالی دی اس کو برا بھی نہیں لگا تب بھی بائیں فرشتے نے لکھ لیا. آپ نے مذاق میں جھوٹ بولا وہ بھی بائیں فرشتے نے لکھ لیا. آپ نے کامیڈی کلپ، جھوٹی فرضی کلپ کسی کو بھیج دیا، وہ جتنے لوگ سنتے رہے، جتنے لوگ وہ اس کلپ سے انجوائے کرتے رہے، ہر ایک کو تو گناہ ملا ہی. ہر ایک کا فردن گناہ آپ کا فرشتہ بھی مصروف رہا، وہ بھی لکھتا رہا. آپ نے کوئی کلپ بنایا، اس کلپ پہ کوئی گناہ کیا، اس گناہ کو ایڈورٹائز کر دیا، وہ جتنے لوگ سنتے رہے، آگے شیئر کرتے رہے، آپ کا سلسلہ بھی چلتا رہا، آپ کا بایاں فرشتہ بھی لکھتا رہا. اب اس حدیث کا آخری مصرع سننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کمپلینرز اللہ کی عدالت میں آ جائیں گے. جس کا پیسہ کھایا ہوگا اس کے پیسے کے بدلے روزہ دے دیا جائے گا. جس کا جو ہے جس کی غیبت کی ہوگی، جس پر بہتان لگایا ہوگا، اس کا موازنہ کیا ہوگا، کتنی گالیوں کے بدلے کتنی نمازیں جائیں گی. حدیث میں اس کی وضاحت نہیں. ہاں یہ ضرور بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حسناتہ، لوگوں میں اس کی جو نیکیوں کے پہاڑ تھے، اس کی نمازیں تھیں، اس کی فرض نمازیں، اس کی نفلی نمازیں، اس کی سنت تہجد، اس کی ایک ایک کر کے ساری نمازیں زندگی بھر کی ختم ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کے روزے تقسیم ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کے ایک ایک کر کے روزے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن کمپلینر باقی ہوں گے، جن کو گالیاں دی ہوں گی، جن کا پیسہ کھایا ہوگا، جن پر بہتان لگایا ہوگا، وہ ابھی بھی باقی ہوں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی زکوٰۃ تقسیم ہو جائے گی، اس کا صدقہ خیرات تقسیم ہو جائے گی، اس نے مسجد بنائی تھی، کہا یہ بھی نیکی، اس نے جو گالی دی تھی نا اس کے بدلے دے دو، اتنے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آ جائے گا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی صفاً صفا قبل ان یقضى ما علیہ، لیکن کمپلینر ابھی بھی باقی ہوں، جن کو گالی دی ہوگی وہ بھی کھڑے ہوں گے، اللہ ہم بھی باقی ہیں، اللہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، یہ کام میں نے نہیں کیا تھا لیکن اس نے بہتان لگایا، الزام لگایا، میری بے عزتی ہوئی، میری انسلٹ ہوئی، مجھے ڈی گریڈ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اللہ فرشتوں سے کہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ ساری نیکیاں لوگوں میں بٹ گئی، اب اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ ایسا کرو فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اب لوگوں کے گناہ جو ہے وہ اس کے سر پہ ڈالو، اس نے گالی دی تھی، اب اس شخص کا ایک گناہ اس کے سر پہ ڈالو۔ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے تھے، نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے تھے، سب ختم ہو گئے، اب لوگوں کی جن کو گالیاں دی تھی، جن کو برا بھلا کہا تھا، جن پر بہتان لگایا تھا، جن کا پیسہ کھایا تھا، اب ان کے گناہ جو ہے وہ حاجی صاحب کے سر پہ ڈل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں فَطُرِحَ عَلَيْهِ، لوگوں کے گناہوں کے انبار اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ اس شخص کو جہنم نصیب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا یہ مفلس بیچارے نے بڑی دنیا میں محنت کی، بڑی نیکیاں کی، بڑی نمازیں پڑھی، روزہ صدقہ خیرات پتہ نہیں کیا کیا، آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، آپ یقین جانیے ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ کاؤنٹیبل۔ آپ نے کسی کو اگر اپنی زبان سے، کوئی کالا ہے نا کالا، اس کو کالیا کہہ دیا، کوئی چشمے والا ہے اس کو چشماٹو کہہ دیا، یہ تو کامن سی بات ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے اسے ٹگنچو کہہ دیا، کسی کی ہائٹ لمبی ہے آپ نے اس کو لمبوستان کہہ دیا، چیزیں کامن ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے مت پکارنا۔ اچھا برا نام، آپ نے کسی کو ٹگنچو کہا، اگر اس کو برا لگا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ الحجرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے مت پکارنا، اگر تم برے نام سے پکارو گے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو برے نام سے پکارے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، کہا معافی تلافی کر لو، اس سے معافی تلافی کر لو، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو ٹگنچو کہہ دیا تھا، میں نے آپ کو اگر برا لگا ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں معافی تلافی کر لو، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم نے اس سے معافی نہیں مانگی، اللہ سے معافی نہیں مانگی تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم۔ ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھ لیا۔ اگر اخلاق اچھا نہیں تو آپ یقین جانیے قیامت کے دن ہماری چیزیں سب بڑھ جائیں۔ اگر چاہتے ہیں نیکیاں محفوظ رہیں، اخلاق اچھا کرنے کا فارمولہ سمجھ۔ اخلاق کے بہت سارے چیپٹر ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے کچھ پڑھنے کا وظیفہ بتائیے۔ کہا کیوں؟ کہا وظیفہ بتائیے لمبا چوڑا نہ ہو۔ صحابی اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر مت بتا دیجیے گا کہ جی اتنا پڑھ لو یہ مطلب، بس مختصر بتائیے وہ میں کروں اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کے نبی وظیفہ بتا رہے ہیں صحابی، بس اس وظیفے پہ عمل کر لیں، آپ یقین جانیے آپ کا مسجد میں اعتکاف کرنا اللہ قبول کر لے گا۔ اس وظیفے پہ اگر ہم نے پریکٹیکلی عمل کر لیا، تھیوریکل نہیں، زبانی کلامی تو باتیں بڑی ہوتی ہیں، باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی بھی نہیں۔ موصوف کو جہاں ذرا کسی نے چھیڑ دیا تو شیخ صاحب حاجی صاحب اس طرح غصے میں آ جاتے ہیں
یہ پہچاننے میں نہیں آتا یہ وہی صاحب ہے بھائی جو اعتکاف میں بیٹھ کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وظیفہ بتایا، آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، کبھی زندگی میں غصہ مت کر۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ تو معمولی سی بات ہے، کچھ اور بتائیے، وہ میں کروں اللہ میرا بیڑا پار کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ یہی کہتے ہیں لا تغضب، کبھی غصہ مت کرنا۔ صحابی پھر پوچھتا ہے اللہ کے نبی اور کچھ بتائیے، پڑھنے کو بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ اس صحابی کو یہی کہتے ہیں کہ لا تغضب، کبھی غصہ مت کر۔ اچھا غصہ کب آتا ہے انسان کو؟ جب ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو۔ آپ کو کوئی گالی دے تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، ابھی رمضان کی بات ہے، کہنے لگے اس نے مجھے ماں کی گالی دی، اس کو نہیں چھوڑوں گا سالے۔ میں نے کہا یار روزہ ہے چھوڑ دو۔ کہہ رہے نہیں اس نے دی کیسے، ماں کی گالی دی ہے مجھے، جنہوں نے بھی خود 2-3 گالیاں دے گا، اس کی دی کیسے، غصے پہ کنٹرول نہیں۔ اور میں نے جو آپ کو حدیث سنائی ہے، آپ یقین جانیں اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو قیامت کے دن آپ کے مزے آ جائے گا، آپ کے ماتھے پر ذرہ برابر جوں نہ ریں گے۔ آپ کی کوئی غیبت کرتا ہے کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ لگا کہ اس نے آپ پہ الزام لگایا، ٹھیک کچھ کا کاف فرق نہ پڑے، کیوں؟ قیامت کے دن آپ کے مزے آ جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کا اس نے مجھے گالی دی ہے، انتظار میں رہتے ہیں موقع ملے کہ سالے کو گریبان سے پکڑ کے دیوار سے لگا۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک بڑے اچھے دیندار نمازی کو دیکھا، کہیں پہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے باہر نا قریب میں کہیں وہ کچھ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، تو میں قریب گیا، غور سے دیکھا تو وہی پکے نمازی تھے، بڑے دیندار آدمی، حافظ قرآن، رمضان میں تراویح بھی پڑھاتے اور بڑے دیندار آدمی۔ لیکن ان حاجی صاحب کا، حافظ قرآن قاری صاحب کا جب جھگڑا ہوا تو وہ نئے ماڈل کی گالیاں جو آپ نے شاید کبھی سنی نہ ہو، ان کا تکرار ہو۔ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں۔ اگر آپ کا ہمارا غصے پہ کنٹرول ہے، اور غصے پہ کنٹرول کرنے کا جو فارمولہ ہے آج کی ڈیٹ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیجئے اور 24 گھنٹے کے لیے تہیہ کر لیجیے کہ آپ غصہ نہیں کریں گے، پھر اسے ایکسٹینڈ کر دیجئے کہ جی جب تک میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں غصہ نہیں کروں گا، جب تک میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہوں کسی بات پر ناراض نہیں ہوں گی، تھال میں میرے آگے کھجوریں آئیں نہ آئیں، سموسہ 2 ہو اور 4 آدمی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، کوئی کمنٹس نہیں۔ کہا جی وہ برابر والے تھال میں دیکھو ان کو تو مال تگڑا دیا ہے، ایک صاحب کے اندر کہنے لگے یار مجھے اتنا سا وہ ملا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کمپلین نہیں، کوئی شکایت نہیں، تھوڑا ہے الحمدللہ، سموسے زیادہ چاہیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر تمہارے جوتے کا تسمہ اتنی حقیر ترین چیز بھی چاہیے وہ ٹوٹ گیا تو بھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دو۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی یار یہ کیا وہاں 4 سموسے رکھے نا یہاں ہمیں 2 دیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ابھی بھائی اعتکاف میں بیٹھے وہ سموسوں پہ فوکس رکھا ہوا، چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو، اپنی زندگی سے نکال دیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی قسم کی ذرہ برابر کوئی کمپلین نہیں، جو سامنے آ گیا الحمدللہ، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں کہ میرے آگے وہاں پہ پیزا ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے، ان کو پیزا مل گیا، ہماری باری آئی تو ختم ہو گیا، ان کے پاس تھال میں 3 پیزے رکھے ہوئے، یار 2 ادھر دو، آپ اللہ سے مانگیں افطاری سے پہلے کہ یا اللہ مجھے پیزا دے دے، آپ یقین جانیے آپ اللہ سے مانگیں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ آپ کا تھال بھر دے گا۔ ہم لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پورا اعتکاف آپ کا گزر جائے گا نا اور جب آپ گھر جائیں گے تو آپ یقین جانیے بیگم صاحبہ کچھ بھی کہیں آپ بالکل کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں، وہ غصے ہو آپ کو کہہ کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عید کی شاپنگ کی ایسی کی تیسی کر دی، آپ تو گئے اعتکاف میں بیٹھ گئے، ہمیں پیسے تو دے کے جاتے 20-30 ہزار روپے ہوتے، چلو میں کچھ بچوں کی چیزیں لے لیتی، نو سگنل۔ آپ یقین جانیے بیگم بھی پریشان ہو جائیں گی کہ میرے شوہر مسلمان ہو کر آ گئے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کسی قسم کا۔ کب ہوگا؟ جب غصے پہ آپ کی گرپ ہوگی۔ اور قرآن مجید میں غصے پہ کنٹرول کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
والکاظمین الغیظ، غصہ ان کا حق ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی تھپڑ مار دے، آپ بتائیے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ ٹوپی وہاں گرے ہے، کوئی تھپڑ مار دے ہم میں سے، غصہ یہ نیچرلی چیز۔ اب یہ موقع ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، غصہ تو آ رہا ہے، اندر ہی اندر تو جی چاہ رہا ہے کہ سالے کو پکڑ کے دیوار سے لگا دوں، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی جاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور حق رکھتے ہوئے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے یار، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے واللہ یحب المحسنین، ایسے مسلمان اللہ کے پسندیدہ۔ غصے پہ کنٹرول، خواتین کا غصے پہ کنٹرول نہیں، اور آپ یقین جانیے جن کا اپنے غصے پہ کنٹرول ہے، شادی کے بعد والی زندگی اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی پرمسرت ہوتی ہے، بیگم صاحبہ جو چاہے کہتی رہیں، آپ بیٹھے رہیں گے، بیگم بھی بول بول کے 2 دن بولیں گی، 10 دن، مہینہ، 4 مہینے، 6 مہینے، اس کے بعد بیگم بھی کہیں گے بھائی میرا شوہر تو ضرورت سے زیادہ ہی شریف ہو گیا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کون سا اعتکاف کیا تھا، اللہ نے شاید قبول کر لیا، اور زندگی پرمسرت ہے۔ اور اگر غصے پہ کنٹرول نہیں ہے تو یہیں جامعہ سرکاریہ میں گیٹ کے پاس ایک لڑکا لڑکی مجھے ملے، نیو کپل، عمریں ہوں گی، میں نے پوچھا کتنی عمر کتنی ہے، شاید مجھے یاد پڑتا ہے شاید ایک نے 21 سال بتائی، ایک نے شاید 22-23 سال۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے ہماری طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا کہ شادی ارینج تھی یا لو میرج تھی؟ کہنے لگے نہیں جی لو میرج تھی۔ ماشاء اللہ۔ میں نے کہا شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہنے لگے 4 مہینے۔ 4 مہینوں میں ساری امیدیں کہ چاند پر گھماؤں گا سب ختم ہو گئی۔ میں نے کہا لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ کہنے لگے دوپہر کے کھانے میں ہم بیٹھے تو پتہ نہیں شاید نمک یا کھانا تیز ہو گیا، نمک کچھ، کہنے لگے میں تھکا ہوا آیا تھا، مجھے غصہ آیا تو میں نے غصے میں کچھ کہا، بیگم نے ریپلائی کیا، پھر میں نے کچھ کیا تو غصے میں تکرار میں نے طلاق 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 کر دی۔ اور یہاں کب آئے؟ عصر کے وقت، غالباً 4 بجے کے آس پاس کا وقت ہوگا۔ میں نے کہا طلاق کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، شادی کو 4 مہینے۔ غلطی کیا تھی؟ کہ غصے پہ کنٹرول کرنے والا مزاج ہی نہیں تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے جی میرے ابا جو ہے یا شیخ صاحب جو ہے دل کے بہت اچھے لیکن غصے کے بڑے سخت، تو اب جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے۔ آپ جو منہ پہ آتا ہے جو کہہ دیتے نا، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایسا مسلمان سب سے ناپسندیدہ شخص ہے اگر آپ کا اپنے غصے پہ گرپ نہیں۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں آج کے درس میں اگر ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیں گے انشاءاللہ، اور آپ یقین جانیے اس کا ایک حیران کن آخری فائدہ جو میڈیکل سائنس نے پروف کیا کہ جو لوگ غصے پہ کنٹرول رکھتے ہیں، کیونکہ جب کبھی غصہ آتا ہے نا تو بلڈ پریشر ایک دم شوٹ کرتا ہے، کبھی غصہ آئے تو فوراً آپ بلڈ پریشر چیک کیجیے تو آپ کو یقین نہیں آ گیا میرا بلڈ پریشر کہاں پہنچ گیا۔ اچھا 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ کے بعد غصہ نیچے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غصہ آئے کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے ہو لیٹ جاؤ۔ کہا غصہ نہیں جا رہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھو اور بائیں شولڈر پہ پھونک مار دو۔ غصہ پھر بھی نہیں جا رہا، گھر سے باہر چلے جاؤ، پانی کا گلاس پی لو، مجلس سے اٹھ جاؤ۔ وہیں رہو گے تو پھر شیطان پوری پلاننگ کرے گا کہ غصہ اور بڑھے، گالی گلوچ کرو اور بات بڑھ جائے۔ آپ جائیے نا دنیا کی جتنی جیلیں بھری ہیں ان سب کے پیچھے غصہ ہے۔ غصہ آیا تو مسئلہ ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مزاج پر، غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے 3 مرتبہ پوچھا تو 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا کہ کبھی زندگی میں غصہ مت کرنا۔ غصے پہ اگر کنٹرول ہے زندگی میں آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی، بیگم آپ کی بہت خوش ہوں گی، آپ کے بچے آپ کی تعریف کریں گے۔ مگر نہ بہت سارے ایسے بچے موجود ہیں باپ سے اس طرح ڈرتے ہیں یقین نہیں آتا کہ یہ باپ سے کانپ رہے ہیں بچے، کیونکہ ابا جلالی، ابا سمجھتے ہیں میں پتہ نہیں کوئی، بھائی بچے تو شرارتیں کریں گے نا، بچے تو مستیاں کریں گے۔ ایک بچے نے ہماری اسی مسجد میں مجھے یاد ہے پیشاب کر دی، ایک نمازی تھے، تیش میں آتے، تمیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں اور
غصے پہ کنٹرول نہیں۔ ارے بھائی بچے نے اگر پیشاب کر دیا تو آپ کیا کرتے تھے؟ سوچیں، جب آپ اس عمر میں تھے تو آپ بھی یہی کرتے تھے بھائی، سب بچے یہی کرتے ہیں، یہ نیچرل چیزیں ہیں، لیکن غصے پہ کنٹرول نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجلس برخاست کرنے سے قبل ہم سچے دل سے اس بات کا عہد کر کے اٹھیں کہ ہماری پوری کوشش ہوگی، پوری پلاننگ ہوگی، پوری سر توڑ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔